لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد و آل ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کے سلسلے میں گزارش کی گئی کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان اسلامی اخلاق اپنائے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اس اسلامی اخلاق میں ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے، اور پوری زندگی ہماری جو ہے وہ اخلاق اسلامی کے ڈھانچے میں، سانچے میں کیسے ڈھلے گی، اسی پر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ شروعات عبادت سے ہوئی اور عبادت سے دھیرے دھیرے ہم اس اخلاق کی طرف آ گئے، اور اخلاق میں بنیادی چیز ہے کہ جو انسان کو سرخرو بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے، اس کا نام ہے زبان۔ اور گفتگو 2 دن یہ چلی زبان کے اوپر کہ زبان بہترین ثواب بھی اسی کے ذریعے ملنا ہے اور دردناک عذاب بھی اسی کے ذریعے ملنا ہے۔ زبان سے کتنے گناہ چھوٹے بڑے ہم لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں، ہم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ من جملہ کل ایک بات کی گئی کہ جو جنرلی ہم لوگ توجہ بھی نہیں کرتے، لیکن پتہ یہ چلا کہ صاحب گالی بکنا انسان کے بے دین ہونے کی پہچان ہے۔ کل یہیں پر بات ختم ہوئی نا۔ اب آج دوسری چیز جو انسان کو بے دینی کی طرف لے جاتی ہے، اور وہی زبان کے ذریعے، اس کا نام ہے جھوٹ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ آپ کو بالکل سیدھے سیدھے قرآن میں اس سلسلے نمبر 105 105 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون۔ جھوٹ، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے۔ جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہاں؟ سورہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نمازی ہوں مومن نہ ہوں۔ اٹس پاسبل، ہو سکتا ہے ہم نمازی ہوں مومن نہ ہوں، روزے دار ہوں مومن نہ ہوں، مولانا ہوں مومن نہ ہوں، ذاکر اہل بیت ہوں مومن نہ ہوں، شاعر ہوں مومن نہ ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کا قرآن کہتا ہے کہ مومن اگر آدمی ہے کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور اگر نمازی نماز پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے، نمازی ہے مگر مومن نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ مولانا ممبر پر آ کر کے وسیع حسن صاحب چاہے جو کرتے ہوں، لیکن اگر جھوٹ بولتے ہیں تو مولانا ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، خطیب اہل بیت ہیں، مگر
مومن نہیں ہے۔ چنانچہ اب جب یہ بات ہو گئی نا، اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا، پیغمبر نے بھی اسی آیت کو دلیل قرار دی ہے۔ اب آپ کو ایک روایت سناتا ہوں بڑی عجیب، حالانکہ یہ روایت اتنی مشہور ہے کہ ایک دن ایسے ہی دیکھ رہا تھا میں، تو ہندوستان کی بات، ایک دوسرے ملک میں ایک دوسرے مسلک کے اس حدیث پر کچھ اعتراضات بھی ہو رہے تھے، تو ہم کو لگتا ہے کہ ان کے یہاں بھی یہ حدیث ہے، تبھی اعتراض۔ حدیث یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے، یہ حدیث کہاں ملے گا آپ کو؟ چونکہ حدیث بڑی ٹف ہے اس لیے حوالہ سنا دوں، آپ کی بات نہیں، جو لوگ بعد میں سنیں گے۔ بحار الانوار جلد نمبر 69، ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس، قال رجل له المؤمن یزنی، ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ المؤمن یزنی، یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ زنا معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود وہ کے سوال کیا کر رہا ہے کہ آدمی مومن ہو کر کے اچھا ایک سوال یہ، صلوات بر محمد کیا نام ہے آپ کا؟ لٹل اسٹار محمد علی۔ مومن گناہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ آیا مومن گناہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ہے کر سکتا ہے۔ مومن کوئی معصوم تھوڑی ہوتا ہے، معصوم تو صرف بولیے 14 ہے، لہذا جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے وہ اس حدیث پر اعتراض، بھائی مومن ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہے، اور گناہگار ہی کے لیے توبہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ تو کس کا معاف کرے گا؟ مومن کا یا کافر کا؟ مومن کا۔ صلوات، یعنی مومن گناہ یا دوسری جگہ روایت میں ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، نہ یہ کہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ محبت کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو مومن گناہ کرے گا تب نہ اس کی توبہ کی نوبت آئے گی، توبہ کی گنجائش ہوگی۔ تو اب سب لوگ مل کے بتائیے، آیا مومن گناہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جواب کر سکتا ہے۔ خب آتا ہے پیغمبر کے پاس، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ المؤمن یزنی، یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ قال قد یکون ذالک، میں بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، سمبھو ہے۔ پھر کہتا ہے المؤمن یسرق، یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ وہی جملہ قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے، کبھی کبھار ممکن ہے۔ قال یا رسول اللہ المؤمن یکذب، یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ دیکھیں کتنے سوال ہوئے اس کے۔ مومن زنا کر سکتا ہے، پیغمبر نے کہا ممکن ہے۔ مومن چوری کر سکتا ہے، حضرت نے فرمایا اٹس پاسبل، ممکن ہے۔ اس نے کہا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ قال صلی اللہ، ہمیں یار کیا چکر ہے، کل تو بہت بڑھیا تھا، پھر بڑھا گھٹا رہے ہو کیا، کہاں گئے یہ؟ غائب ہے بڑھا کر کے۔ صلوات بر محمد وآل۔ آواز کم رہے چلے گی، ٹیٹا نہ ہونے دو بس۔ اچھا خاصا تھا وہ، لگتا ہے وہ اس کو کچھ کم لگا، بڑھا دیا، تو خطبے میں تو آواز ہلکی رہتی ہی ہے جو ہے وہ۔ صلوات بر محمد یا مائک نے بھی طے کر رکھا کہ الٹرنیٹ ڈے ہم ٹھیک رہیں گے ہے نا، تو کل ٹھیک تھا۔ تو
اب جو ہے حضرت سے اس نے پوچھا کہ المؤمن یکذب، یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ لا، مومن جھوٹ. تو اب یہ اس کو عجیب سا لگا، روایت میں نہیں ہے لیکن حضرت کا جواب بتا رہا ہے کہ اس نے ایسے کیا ہوگا. اس لیے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا؟ کہا ہاں کر سکتا ہے. مومن چوری کر سکتا؟ کہا ہاں کر سکتا ہے. مومن جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، ایسے ہوا ہوگا، ورنہ پیغمبر دلیل کیوں دیتے؟ قال، اب اس کو جب تعجب ہوا تو پیغمبر نے یہی آیت پڑھ دی. کون سی؟ جو ابھی ہم نے آپ کو سنایا، سورہ مبارک ہے نحل، آیت نمبر 105. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی بولتے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا. یعنی مومن ہو کر کے چور تو ہو سکتا ہے، زناکار تو ہو سکتا ہے، مگر مومن ہو کر کے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. صلوات بر محمد وآلہ. چنانچہ اسی بنیاد پر، اچھا ہاں پہلے ایک بات اور صاف کر دیں، کیا ہر جگہ سچ بولنا چاہیے؟ صلوات بر محمد وآلہ. یہ بھی سن لیجیے. میں شوگر کا مریض ہے نا، شوگر کو کیا نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی کا کام تو روز پوچھنے بھول جاتے ہیں. شاہد صاحب، یہ وہاں صاحب چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر کے شاہد صاحب وسیع حسن صاحب کو گالیاں بک رہے تھے. ٹھیک ہے صاحب، آدمی کسی بات پہ ناراض ہے، بک سکتا ہے. یہ جو ہے نخلوی ہمارے، کیا نام تھا، میسم آئے، کہنے لگے مولوی صاحب کہ مجلس کے بعد جا کے آپ کے بغل میں بیٹھ کے فوراً جو ہے وہ پانی وانی پلٹتے ہیں، پتہ ہے یہ آپ کو پیٹھ پیچھے گالیاں بک رہا تھا. یہ بتائیے سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں، یہ گالی دے رہے تھے، مثلا سچ بول رہے تھے نا. لیکن ان کے سچ بولنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اچھا خاصا اس آدمی سے محبت تھی، لگاؤ تھی، وہ سب پلٹ گیا. کہتے ہیں بھیا ایسا سچ نہ بولو جس سے فتنہ پیدا ہو جائے. صلوات بر محمد وآلہ. اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ کل بھیا دیکھیے مولانا نے پڑھا، بولوں گا تو سچ چاہے جان چلی جائے، ہے نا. ہر جگہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے. جھوٹ بولنا، ابھی اور روایتیں آئیں گی، جھوٹ بولنا جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. لیکن ہر جگہ سچ بھی، بلکہ کبھی کبھی سچ بولنے سے بہتر جھوٹ بولنا ہے. صلوات، یہ بھی سنتے چلیے. تو صاحب یہ تو بات تھی چوراہے کی، شاہد صاحب نے گالی والی دی. آج مجلس کے بعد وہاں منہ پر کے کیا بکتے ہو، پڑھ کے آتے نہیں، تیاری کر کے آتے نہیں، پبلک کا ٹائم برباد کرتے ہو. جو منہ میں آیا میرے منہ پہ بک دیا. 2-3 لوگ اور، یہ میسم بھائی بھی کھڑے تھے. بات ختم ہو گئی. تکلیف تو ہوگی نا. اب اس کے بعد جا کے چوراہے پہ انہوں نے کہنا شروع کیا، آج مولانا کی اوقات بتا دی میں نے، آج بیٹا کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا بیوقوف بناتے ہیں پبلک کو ممبر سے. میسم سن رہے تھے. وہ چلے گئے وہاں جہاں ہم رکے. کہنے لگا مولوی صاحب بیچارہ بڑا شرمندہ ہے، بڑا افسوس اس کو ہو رہا تھا. واقعی جو ہے وہ بہت، یہ سچ بول رہے ہیں آپ کے جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن 2 لوگوں کے اصلاح کے لیے، مصالحت کے لیے جھوٹ بولنا اس فتنے والے سچ کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے. اور اسی لیے شیخ سعدی کا بہت مشہور مقولہ ہے، دروغ مصلحت آمیز بے زراستی فتنہ انگیز. مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے اس سچ سے جو قوم میں فتنہ برپا کرتے. صلوات بر محمد وآل محمد. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب ہر جھوٹ بول کر کے ہم اس کے یہ لگا دیں صاحب یہ وجہ تھی. وہ اللہ بہتر سمجھتا ہے نیتوں کو ہمارے. اب آئیے تو بہرحال تو مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا، بالکل وہی مفہوم، لا یجد عبد حقیقت الایمان. مومن، اچھا اکثر ہوتا ہے نا، واقعی ابھی نہیں یار مذاق کر رہے تھے.
آج وہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ بیوی نے مارا 2 جوتا. مذاق ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ہمیں کیا واقعی مذاق کر رہے تھے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کا حق نہیں ہے ہم کو. جیسے وہاں تھا نا مذاق بھی، آپ مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رشتہ بھی ہے تو گالی نہیں دے سکتے آپ مذاق میں. ویسے ہی مذاق میں آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. لا یجد، چنانچہ مولا کا فرمان ہے یہ، لا یجد حقیقت الایمان عبد حقیقت الایمان، کوئی بندہ خدا ایمان کی حقیقت کو چھو نہیں سکتا، پا نہیں سکتا، حتی یدع الکذب، جب تک کہ وہ جھوٹ نہ چھوڑ دے. جدہ و حزلہ، چاہے جو ہے وہ واقعاً ہو چاہے مذاق میں ہو. صلوات، جھوٹ چھوڑو تب مومن کہلاؤ گے. چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم والکذب، بچو، پرہیز کرو. میں پھر معذرت کر لوں بزرگوں سے، بوڑھوں سے، یہ مجلس آپ کے لائق نہیں ہے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ رونے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو بھگا تھوڑی دوں گا. آپ لوگ بیٹھیے، لیکن اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں میں. صلوات بر محمد. ایاکم والکذب، پیغمبر نے فرمایا بچو، پرہیز کرو، کائے سے؟ جھوٹ سے. کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے. وَالْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بدکاری انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. نتیجے میں جھوٹ کہاں پہنچاتا ہے؟ جہنم تک پہنچاتا ہے. وَلَا سَوْءَةَ أَسْوَأُ مِنَ الْكِذْبِ، کوئی برائی، امام باقر علیہ السلام 5ویں امام فرماتے ہیں وَلَا سَوْءَةَ أَسْوَأُ مِنَ الْكِذْبِ، کوئی برائی جھوٹ سے بڑھ کے ہے ہی نہیں. یعنی دنیا میں جتنی برائیاں آپ سوچ لیجئے، ساری برائیوں میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ الکذب، جھوٹ. ایک روایت میں 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ نعرہ حیدری سے کیا سمجھے آپ؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ مجلس چلی نہیں، واہ واہ نہیں ہوئی، اور یہ نہیں ہوا، تو ہمیں تو سیدھے سیدھے حدیث سنا رہا ہوں. کیا ہوا؟ یہ امام کا وہ فقرہ یاد آ گیا مجھ کو کہ جہاں امام نے آپ کے اوپر بھروسہ جتایا ہے. سنا دوں حدیث؟ یہ نالائقی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ اپنے چکر میں رہ کر کے نہیں بات جو ہے وہ پہنچا پاتے، لیکن امام کو آپ کے اوپر بھروسہ ہے. ایک جگہ ظاہراً 6 امام سے روایت ہے، سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کتنا اعتبار ہے امام کو اپنے چاہنے والوں پر. فرماتے ہیں لَوْ يَعْلَمُونَ النَّاسِ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں پتہ چل جائیں تو یقیناً وہ اس پر عمل کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ امام کو آپ پر بھروسہ ہے کہ اگر ان کو پتا چلے گا تو یہ عمل کریں گے. مطلب انڈائریکٹلی شکوہ ہم سے ہے کہ تم کیوں نہیں بتاتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. صلوات، یہ ہے حدیث، یہ نعرے کا مطلب. تو 11ویں امام نے فرمایا حطت الخبائث فی بیت، ایک گھر میں ساری برائیوں کو رکھ کے تالا مار دیا گیا. مثلا اب اس کی چابی کیا ہے؟ تو اب جو ہے وہ ساری برائیاں کیا ہو گئی، ایک گھر میں بند ہے. تو جب تک تالا بند ہے تب تک محلہ پورا محفوظ ہے نا برائی سے. کھلے گا کب؟ جو چابی لگا کے کھول دے کھل جائے گی، ساری برائیاں باہر آ جائیں گی. کیسے کھلے گا؟ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْكِذْبُ، اور اس تالے کی چابی جھوٹ ہے. جہاں محلے میں ایک نے جھوٹ بولا، اب محلے میں گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گی. صلوات بر محمد.
خوب اب آئیے آپ کو ایک بہت غضب کی روایت سناتا ہوں. روایت کیا ہے؟ داستان ہے. پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا. اچھا دیکھیے، رسول اللہ وغیرہ جو ہے یا اہل بیت، ان کو پتا ہے کہ کون کیسے سدھر سکتا ہے، کون کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. ان کو سب باریکیاں پتا ہے. امام حسین کو پتا تھا کہ 1000 آدمی کو پانی پلا رہا ہوں مگر اس میں سے 4 ٹھیک ہو کر کے آگے آ سکتے ہیں. اور اگر دیکھیے اتنی زیادہ اہمیت ہے آدمی کو راہ راست پر لانے کی کہ زیادہ سے زیادہ 4 ہے کہ ہور کا بھائی، بیٹا، غلام، یہ زیادہ سے زیادہ 4 آدمی عاشور کے دن آئے ہور کے لشکر سے. اور پانی کتنوں کو پلایا؟ 1000. گویا امام بتانا چاہ رہے ہیں کسی کو صحیح راستہ دکھلانا اتنا اہم ہے کہ 4 کے چکر میں 1000 کو پانی پلایا جا سکتا ہے. صلوات اور غور کریں کتنی زبردست بات ہے. تو اب اچھا آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی آ جائے، صاحب میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کرتا ہوں، مولوی صاحب ایک چھوڑ دوں گا، کوئی سا بھی کہہ دو، آپ کیا جواب دیں گے؟ سنیے، چوائس کے اوپر اسلام نہیں ہے، سمجھے؟ آپ کو پورا جو ہے فالو کرنا ہو تو فالو کیجئے، نہیں تو نکل لیجئے یہاں سے. یہ ہم لوگ کہیں گے جیسے جاہل لوگ، لیکن رسول اللہ کو پتا ہے کہ کس راہ سے آ سکتا ہے لائن پر. اس نے آ کے اسی ٹائپ کی بات کی، مگر پیغمبر نے کہا چلو آؤ. تو سمجھ گیا؟ اتا رسول اللہ رجل، ایک آدمی آیا پیغمبر کے پاس، فقال انی لا اصلی، یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھتا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر وقت رہا بات آئے گی. روایت کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. اور سنا دے بات، اس بات کو بھی سن لیجیے. اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو کیسے جائیں گے آپ؟ داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، سجدے کا نشان بھی ہے پیشانی پر، الحمدللہ قبر میں چمکے گا، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جا سکتا ہوں، تو کیسے جائیں گے؟ کہ بھائی کہیں نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. معصوم تو نہیں ہے نا. وہ یاد بھول جاتے ہیں آپ لوگ. وہ روایت یاد ہے پہلے دن یا دوسرے دن سنایا تھا. لقمان، یا ہو سکتا کہیں اور کی ہو، دماغ میں پڑھیے کہ یہاں پڑھا. لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ اگر جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی ہے تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو، خدا عذاب کر سکتا ہے نا. تو گڑبڑ تو ہے کہیں نہ کہیں. تو کیسے جائیں گے؟ کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے جس کو اب پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں ہندی میں کہتے ہیں جگاڑ. صلوات بر محمد. جگاڑ سمجھتے نہیں؟ چاہے جتنے بڑے نمازی ہو آپ، چاہے جتنے بڑے روزے دار ہو آپ، جب تک جگاڑ نہیں ہے تب تک اپنے بل کے اوپر، اس لیے کہ بھائی نماز ایک کو وقت کی قضا نہیں ہوئی. میں نے کہا ٹھیک نہیں قضا ہوئی، نماز کی طرح پڑھی ہے کسی نے؟ نماز. ارے آج تو یہ حال ہو گئی میری کہ میں اس ٹینشن میں آیا کہ یہ مغرب کی تیسری ہے کہ عشاء کی چوتھی ہے. یہ میں اپنا سنا رہا ہوں آج کا. اب اس کو میں عشاء کی چوتھی سمجھ کر کے، اور میں نے صاحب نماز ختم کر دی، پھر اس کے بعد نماز احتیاط میں نے کہا یار یہ عشاء تھی کہ مغرب تھی. تو ہمارا تو یہ حال ہے کوئی آدمی 2 رکعت نماز، اس دن کہا تھا نا، نیت سے لے کے سلام تک ہے کسی کے پاس کہ جو واقعاً اللہ کے لیے ہو؟ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں. وہ قبول کر لے، وہ اس کا کرم ہے. تو اب اس کے لیے ضرورت ہے کیا؟ جگاڑ کی، ہے نا. جگاڑ بہت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے 1-2 نہیں ہے. ایک جگاڑ قرآن کا ہے. جگاڑ یعنی سفارش، شفاعت، اس کو ٹھیٹ زبان میں کہہ جائے گی، بچے بھی سمجھ لیں. شفاعت کون کون کرے گا؟ قرآن، مومنین، علماء، شہداء اور معصومین. اور اس میں سب میں سید الشافعین کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سن لیجیے، رک جائیے.
کی ذات، اور ذرا ذرا سے بہانے سے کام ہوگا. سناؤں آپ کو، پرسوں کی نرسوں کا یاد ہے کہ وہ صاحب جو ہے وہ، اچھا نہیں یہ نہیں کہا تھا، وہ کتاب کی بات تھی، اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا. ایک منزل وہ آئے گی جہاں اعمال کو تولا جائے گا. ترازو رکھ دیا گیا، ایک جو ہے وہ پڑھنے پر نیکیاں، ایک پڑھنے پر برائیاں، اب تولا جائے گا. تو وسیع حسن صاحب، میں اپنی مثال دیتا ہوں، مثلا وسیع حسن صاحب کا رکھ دیا گیا ایک طرف نیکی ایک طرف برائی. برائی زیادہ تھی، وہ پڑھنا کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا. نیکی اوپر ہو گئی. تو اب گئے بیٹا نا، ان کا جو قصہ ختم ہوا، پکڑا فرشتوں نے، چل بے. اب اچھا یہاں کسی کو آپ تندور میں پھینکیے جائے گا آسانی سے؟ تو جہنم میں کوئی آسانی سے جائے گا؟ تو اب یہ گڑ گڑائیں گے، فریاد کریں گے، بھائی دیکھو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں کچھ نہیں، آرڈر از آرڈر، یار کوئی جگاڑ بتاؤ، کچھ کرو. تو اب اللہ اگر چاہے گا تو فرشتوں، ورنہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، خدا ان کے دل میں ڈال دے گا کہ بیک کرو. تو اب فرشتے کہیں گے دیکھو ہم تو کچھ نہ کر پائیں گے، بٹ وہ دیکھو رسول اللہ بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے مل لو ہمارے. اب اتنا ہی بہت ہے، یا رسول اللہ آپ کے فرزند کے ذاکر ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فرزند کے شاعری کرتے تھے، یا رسول اللہ لاؤ بھائی ترازو لاؤ. تب تک یہ فرشتہ پھر پہنچ گیا، ترازو لے کے رکھا گیا، پھر وہی ہوا، برائی بھاری. پیغمبر نے کہا بھائی معاملہ تو گڑبڑ ہے وسیع صاحب، خراب معاملہ تو خراب ہے آپ کا. ہم نے کہا یا رسول اللہ مگر کچھ کیجیے. اب جو روایت کا مفہوم عرض کرتا ہوں، حوالہ ذہن میں نہیں ہے اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، کہ حضرت جو ہے کچھ نکالیں گے، اور وہ جو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ہوا ہے اس کے اوپر وہ پرچی ٹائپ کی کوئی چیز ہے، جو بھی ہے وہ تو نورانی چیز، ہم کو کہاں معرفت، بہرحال کچھ نکال کر رکھ دیں گے. بس جیسے ہی رکھیں گے الٹ گیا معاملہ، برائی والا پلڑا اوپر، نیکی والا نیچے. تو اب بچ گئے نہیں بچ گئے؟ اچھا جب آدمی بچ جائے گا نا تو پھر باتیں بھی خوب آئیں گی. اب روایت سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا تھا پوچھے گا یا رسول اللہ یہ کیا تھا، تو حضرت فرمائیں گے سنو، مجھ کو تمہارے کسی تحفے اور ہدیے کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ دنیا میں جو میرے اوپر درود بھیجتے تھے، دنیا میں درود بھیجتے تھے، وہ آتا تھا، وہ تمہارا ڈپازٹ ہو رہا تھا، وہی تمہارا. تو ایک درود بھی آدمی کا کام کر سکتا ہے، مگر درود خود تھوڑی کچھ کر لے گا، جب وہ چاہیں گے تب. آپ کو کیا پتا تھا کہ ہمارا درود کس کھاتے میں کس بینک میں ہے؟ آپ نے سلوات پڑھی تو تھی، آپ کو پتا تھا کس اکاؤنٹ میں ہے ہمارا یہ درود سب، وہ تو رسول اللہ نے نکال کے دیا نا. تو اس کا مطلب کہ جب وہ چاہیں گے تب ہوگی شفاعت. تو وہ کون لوگ ہیں؟ سید و سردار سب کے رسول اللہ، ورنہ مولا کائنات بھی شفاعت کریں گے، حضرت علی بھی، جناب فاطمہ بھی، بہت سے ہیں آپ کے پاس. مگر یہ پتہ آپ کو، مگر دو اماموں سے روایت ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے آپ. یہ ہم نے سنا تو دیا کہ صلوات یہ کام کر سکتی ہے، بٹ خود کرے گی جب وہ چاہیں گے تب کرے گی، جب وہ چاہیں گے. اور وہ جانتے ہیں اگر کہہ دیں گے بھیا میں سب کے لیے تو چاہ سکتا ہوں بٹ تمہارے لیے نہیں چاہ سکتا، تو آپ کچھ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کیوں نہیں چاہ سکتے؟ آپ نہیں چاہ سکتا میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہا دو امام سے روایت ہے، چوتھے امام سے بھی، چھٹے امام سے بھی. سن لے ہمارے بچے، روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام نے بلایا اپنی شہادت سے پہلے کہ جتنے ہمارے گھر کنبے خاندان کے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کرو، اور سب امام کے پاس آ گئے، اور امام نے چلتے چلتے فرمایا کہ سن لیجئے آپ لوگ، جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے گا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے.
1.5 سال بہت بڑے ذاکر ہیں آپ, 10 لاکھ مجلسیں پڑھ چکے ہیں آپ, لیکن یہ مجلسیں اسی وقت آپ کے کام آئیں گی جب اہل بیت چاہیں گے. اور اہل بیت نے کہا ہم سب کے لیے چاہ سکتے ہیں لیکن بے نمازی کے لیے نہیں چاہیں گے. اور یہ بالکل 2 دونا 4 کا ہے کہ اللہ تو ہم پر اتنا اعتماد کرے کہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہم کو بنا دے اور ہم اسی کی نماز نہ پڑھنے والوں کو جنت میں بھیج دیں. کچھ تو اخلاق کی بات ہونا چاہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. لا تنال الشفاعت, یہ روایت ہے, ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی من استخف بالصلاۃ, جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں, یا بعض روایتوں میں الی تارک الصلاۃ, جو نماز نہیں پڑھتے. اتنی اہمیت ہے. ایک جگہ چھٹے امام نے فرمایا کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے. ابھی سنا چکے نا, مومن گناہ ہو سکتا ہے لیکن تارک الصلاۃ بولیے کافر ہے. اتنی اہمیت نماز کی ہے. اب وہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ انی لا اصلی, میں نماز نہیں پڑھتا. اتنی اہمیت ہے نماز کی, اس کے باوجود اس نے کیا کہا, میں نماز نہیں پڑھتا. وَأَنَا أَزْنِي, میں زنا بھی کرتا ہوں. لو, ایک نشد 2 شد, ایک تو بے نمازی, دوسرے زناکار. وَأَكْذِبْ, اور جھوٹی بولتا ہوں. سوچتا ہوں سدھر جاؤں, ٹھیک ہو جاؤں. یہ بھی میرے جملے ہیں. فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتُوبُ, کوئی ایک چیز جو کہیے چھوڑ دوں. اب آپ بتائیے, نماز کی اہمیت میں نے آپ کو سنا دی نا. پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا, جاؤ ٹھیک ہے نماز مت چھوڑنا. اتنی اہمیت تھی نا نماز کی, مگر پیغمبر نے نماز کی بات نہیں کی. پیغمبر نے نہیں کہا جا کے زنا مت کرنا ہے, بہت بری بات ہے. اور نے کہا صاحب میں زنا بھی کرتا ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا, میں جھوٹ بولتا ہوں. فمن ای شیء اتوب, ایک کوئی چیز چھوڑنا چاہتا بولیے کیا چھوڑ دوں. رسول اللہ نے کیا فرمایا, قال من الکذب, ٹھیک ہے جاؤ جھوٹ مت بولنا. یہ خوش ہو گئے بیٹا. فاستقبلہ فعہد اللہ یکذب, اس نے قبول کیا اور عہد کیا کہ آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولوں گا. فلما انصرف, اب چلا گیا. دیکھیے پیغمبر نے کچھ کہا نہیں, لیکن نماز نہ پڑھنا جرم ہے کہ نہیں ہے. زنا کرنا قرآن کہتا ہے کوڑا پڑے گا نہیں پڑے گا, اس کی کوئی بات ہی نہیں کی, جاؤ جھوٹ مت بولنا. فلما اراد الزنا, اب جب وہ زنا کے کچھ اس کا ارادہ کیا, قال فی نفسه, دل ہی دل میں خیال آیا کہ ان قال لی رسول اللہ حل زنیت, اگر کسی دن پیغمبر نے یار پوچھ لیا تو 2 ہی صورت ہے, یا کہوں گا یس تو کوڑا پڑے گا, اور اگر کہتا ہوں نو تو جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے. کہنے بھیا کوڑا کون جھیلے گا, چھوڑو واپس چلو, ایک چیز سے بچا. خوب. فَإِنْ قَالَ لِي رسول اللہ حل زنیت ما عاہدت فَإِنْ قُلْتُ لَا كَذِبْتُ, اگر میں کہتا ہوں نہیں تو جھوٹ. وَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ يَضْرِبُنِي, اگر کہتا ہوں یس تو کوڑا پڑے گا. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَوَانِي یا أَنْ يَتَوَانَ فِي الصَّلَاةِ, پھر نماز کا وقت آیا. انشاءاللہ کل سے سستی آئی, چھوڑا یار دیکھا جائے گا صبح سے انشاءاللہ کل سے. فقال ان سألنی رسول اللہ, پھر وہی بات ہے, اگر پیغمبر نے پوچھ لیا آج ہی کیا ہوا, نماز پڑھی نہیں پڑھی, اگر میں نے کہہ دیا صاحب نہیں پڑھی تو سزا ملے گی, اور اگر کہہ دیا کہ پڑھ لی ہے تو جو عہد کیا ہے جھوٹ بولا ہے وہ خلاف عہد ہے. تو فتاب من الثلاث, آئے پیغمبر کے بعد کہنے لگے صاحب ایسی چیز چھڑوائی آپ نے کہ سب صحیح ہو گیا. اب سمجھے آپ جھوٹ کیا چیز ہے. صلوات والمحمد فتاب من الثلاث. نتیجہ کیا ہوا, ایک جھوٹ چھوڑنے کے چکر میں نمازی بھی ہو گیا اور وہ گناہ بھی اس کا
چھوٹ گیا. دیکھیے بیماریاں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک جسمانی ہے, ویسے ہی روحانی ہے. سمجھ گیا؟ جسمانی روح سے مرض کا بھی علاج اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک سبب مرض پکڑ میں نہ آئے. مرض پکڑ میں نہ آئے. کھانسی آ رہی ہے, آدمی جو ہے اس کو معمولی سا جو ہے وہ نزلہ زکام سمجھ کر کے وہ دوا دیا, فرق ہی نہیں پڑ رہا. معلوم ہے صاحب ٹیوبرکلوسس کے بہت کرونک مریض ہیں یہ, تو وہ ٹیبلٹ سے ٹھیک ہوگا, پیراسیٹامال سے ٹھیک ہوگا وہ آدمی. تو جب تک مرض پکڑ میں نہیں آئے گا. اچھا, اب جو جسم کے مرض ہیں وہ بھی صاحب جو ہے وہ کچھ ہلکے ہیں, کچھ اس سے خراب ہے, کچھ اس سے خراب ہے, کچھ اس سے خراب ہے. مثلا نزلہ زکام ہے, بخار ہے, اس کے آگے بڑھیے صاحب جو ہے وہ آنکھ خراب ہو گئی, اندھا ہو گیا آدمی, اور آگے چلیے صاحب پاگل ہو گیا آدمی, مختلف قسم کے, گردہ فیل ہو گیا, کینسر ہو گیا, کسی کو شوگر ہو گئی. تو اب کون سا مرض سب سے خراب ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ میں نے بہت غور کیا, میری سمجھ میں نہیں آیا. کینسر کو کہتے ہیں سب سے خراب ہے, میں اس سے خراب تو شوگر ہے. پتہ ہی نہیں کہ کب ہارٹ پہ اٹیک کر دے, کب آنکھ پہ اٹیک کر دے. اچھا شوگر سب سے خراب ہے, تو اس سے خراب تو آدمی کا پاگل پن ہے کہ معلوم ہے نالی میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ گندا پانی پی رہا ہے. تو جسمانی بیماری میں ہر آدمی اپنے حساب سے کہے گا ارے بھیا اللہ کل بیماری دے دے, اندھا نہ بنائے, ہے نا, یا اللہ سب بیماری دے دے بھیا, یہ روز جو ہے وہ ہر دوسرے دن جا کر کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈائلیسس کرانا پڑتی ہے, خدا یہ بیماری نہ دے. اللہ کل کر دے بھیا, پھیپھڑے کا کینسر نہ دے, اٹھنا بیٹھنا. تو جس کو جو ہو گیا اسی کو برا سمجھتا ہے. لیکن یہ کہہ پانا کہ کون سا مرض سب سے خراب ہے, جس میں ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہے. ویسے ہی روح کو بھی بیماری ہوتی ہے اور اس کے بھی ماہر ہوتے ہیں. کبھی اللہ توفیق دے اس عنوان سے بات ہو کہ روح کو بیماریاں کون کون سی لگتی ہیں اور کیسے وہ ٹھیک ہوں گی, کتنا دن پرہیز کر کے. صلوات بر محمد. جیسے ٹیوبرکلوسس ہے, اب وہ صاحب ڈاکٹر نے کہا کرونک ہے, 1 سال کی دوا کھانی ہے آپ کو, لیکن شرط کیا ہے, 1 دن بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے. گیپ ہو گیا تو 6 مہینہ کھا چکے تھے اتفاق سے, 1 دن گیپ ہو گیا, کہا اب وہ 5 مہینہ نے پورے 11 مہینے پھر کھائیے. کیوں صاحب؟ کہا اس لیے کہ اس کا جو وائرس ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, کوئی دوائی نہیں آج تک اس کو مارنے کی. اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے, جو آپ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں وہ بے ہوش ہو رہا ہے, اور اس کو مرنے میں کم سے کم سال بھر لگے گا, اتنا مضبوط ہو گیا ہے. 1 دن آپ نے دوا چھوڑی, پھر وہ ہوش میں آ گیا, پھر اس نے جو ہے وہ آپ کے جسم سے کھانا لے لیا, پھر سال بھر کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ تو اب وہ صحیح ڈاکٹر بتائے گا کہ بھیا گڑبڑ کیا تو پھر پورے سال کی ہوگی. یہی حال روح کا ہے. روح کو بیماریاں لگتی ہیں, غرور ایک مرض ہے. کیسے ٹھیک ہوگا, اس کو صحیح روحانی معالج آپ کو سنائے گا, سمجھائے گا, تب آدمی کے اندر جو ہے ڈر بیٹھے گا کہ نہیں صاحب غرور نہیں کرنا چاہیے. حسد ایک مرض ہے, کیسے ٹھیک ہوگا یہ روحانی بتائے گا. ویسے ہی جھوٹ ایک مرض ہے. صلوات بر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ امام کا جملہ ہے. فرماتے ہیں جھوٹ مرض تو ہے, لیکن کیسا مرض؟ جیسے جسم کو ہوتا ہے کینسر ہے, شوگر ہے, پاگل پن ہے, ٹیوبرکلوسس ہے, جو سوچ لو ہر بیماری سے بری بیماری ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, سن لیجئے. جسم کی بیماری میں تو نہیں ڈیسائیڈ کر پائے نا کون سب سے خراب ہے نا, لیکن یہاں مولا کائنات نے بحار الانوار جلد نمبر 74 مولا نے فرمایا علت الکذب اقبح الا, جھوٹ کی بیماری سب سے خراب بیماری ہے. یعنی اس سے خراب بیماری حسد ہے, غرور ہے, کبر ہے,
سب کچھ بیماریاں ہیں، لیکن ان ساری بیماریوں میں سب سے خراب بیماری کیا ہے؟ اب ایک جگہ پیغمبر نے فرمایا، جانتے ہو آدمی جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ جب اب یہ بڑی زبردست چیز اگر میں سمجھا لے گیا تو، یہ کیسے کہوں کہ آپ سمجھ پائے تو، اگر میں سمجھا پایا تو، جھوٹ بولتا کون ہے؟ ہر آدمی جھوٹ نہیں بولتا. جس کو ذرا سا بھی یہ احساس ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم عزت دار ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ ہمیشہ وہ آدمی بولے گا جو اپنے آپ کو ہلکا سمجھ رہا ہوگا. صلوات برما، یہ میرا جملہ نہیں، رسول اللہ کا جملہ. جو اپنے کو ہلکا سمجھے گا وہی جھوٹ بولے گا. پیغمبر فرماتے لا یکذب الکاذب، رسول اللہ بحار الانوار جلد نمبر 69، پیغمبر فرماتے لا یکذب الکاذب، جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں بولتا مگر کیوں؟ الا من مہانت نفسہ، اس لیے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے مقابلے میں کمزور سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو تمہارے مقابلے میں ہلکا سمجھ رہا ہے، معمولی سمجھ رہا ہے. اگر اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا تو کبھی جھوٹ، تو سمجھ لیجئے جو آدمی آپ سے جھوٹ بول کے جا رہا ہے اس کا مطلب اس کو اپنی اوقات کا اندازہ نہیں ہے. صلوات بر محمد. بس 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 جلدی جلدی ایک دو روایتیں سنا دوں. ایک جگہ فرماتے ہیں امام کاظم علیہ السلام، 7ویں امام، یا ہشام ان العاقل لا یکذب، عقل مند آدمی جھوٹ نہیں بولتا، وَإِن كَانَ فِيهِ هَوَى، چاہے اس میں اس کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. دوسری جگہ فرماتے وَاجْتَنِبُوا الْكِذْبَ، بچو جھوٹ سے، وَإِن رَأَيْتُمْ فِيهِ النَّجَاةَ، چاہے تم کو ایسا محسوس ہو کہ جھوٹ بول کے بچ جاؤ گے. کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ الْحَلَكَةَ، ایکچول میں ہلاکت اسی جھوٹ بولنے میں ہے. جھوٹ کیوں بولتا ہے آدمی؟ صلوات بر محمد. کمپنی میں کام کر رہے تھے، 2 دن سے جو ہے آفس نہیں گئے، باس نے بلایا، کیا ہوا کل کیوں نہیں آئے تھے، پرسوں کیوں نہیں آئے تھے؟ موڈ نہیں تھا جانے کا. یہ تو کہے گا نہیں آدمی، سر وہاں بچہ ہے 6 مہینے کا، اس کو اچانک جو ہے فیور ہو گیا، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے وہاں چلے گئے. یہ جھوٹ کیوں گڑھا اس نے کہ اگر ہم یوں کہہ دیں کہ صاحب کل موڈ نہیں تھا آفس آنے کا تو فوراً جو ہے ایبسنٹ لگا کے تنخواہ. تو ہم یہ بہانہ کیوں بنا رہے ہیں تاکہ ایبسنٹ نہ ہو تنخواہ؟ تو ہم یہ جھوٹ کیوں بولے تاکہ روزی کم نہ ہو. فرماتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کے بس میں ہے، آج تو آپ نے کہہ دیا، آپ کی اٹینڈنس لگ گئی، اور دوسرے دن واقعی لڑکا بیمار ہو گیا اور جتنا بتایا تھا اس سے 2 گنا زیادہ ہو گیا، جتنی تنخواہ بچائی تھی اس سے 4 گنا زیادہ خرچ ہو گیا، تو کیا کر لو گے؟ یہی فرماتے ہیں الکذب ینقص الرزق، امام فرماتے ہیں جھوٹ روزی کو کم کر دیتا ہے. صلوات، مت سمجھو کہ جھوٹ بول کر کے تم نے بچا لیا. بس بس ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن اتنے سب کے باوجود نیئر اباؤٹ جو ہے وہ 50 منٹ کے قریب گفتگو ہوئی ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، لیکن ہوش میں رہ کر کے. نہ ہر جگہ سچ بولنا اچھی بات ہے، اس کو پھر میں ریپیٹ کر دوں اپنے بچوں کے لیے. ہر وہ سچ جو سماج میں فتنہ برپا کرے، فساد برپا کرے، ایسے سچ سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ قرآن کہتا الفتنۃ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ جو ہے وہ شدید ہے گناہ کے اعتبار سے. یا اسی قرآن میں الفتنۃ اکبر من القتل، ایک جگہ اشد کا لفظ استعمال ہوا 2 آیتیں، اور ایک جگہ اکبر من القتل. فتنہ
قتل سے بڑا گناہ ہے۔ تو بے شک سچ بولنا چاہیے، لیکن سچ بولنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہمارا سچ فساد تو نہیں پھیلا رہا ہے، ہمارا سچ فتنہ تو نہیں پھیلا رہا ہے۔ اور وہ جھوٹ جو دو لوگوں میں آپس میں مصالحت کروا دے، اس جھوٹ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صلوات۔ یہ خلاصہ پوری 50 منٹ کی گفتگو کا ہوا، لیکن بس اسی حد تک ایک پیشہ بنا لیا ہم نے۔ بس آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ ہے انہی ہستیوں کا کہ جن کے اقوال ہم نے نقل کیے ہیں، زیادہ تر انہی کی باتیں، اپنی جیب سے تو ایک آدھ مثال ہے، سب تو معصومین کی باتیں۔ خدا انہی ہستیوں کا واسطہ ہے، جو کچھ بیان ہوا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس لیے کہ پھر اس مجلس سے کوئی فائدہ نہیں نا، سن لیا، سن کے اٹھ کے چلے گئے، لیکن اگر ایک آدمی بھی سدھر گیا نا تو پورا گھنٹہ وصول ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک ہور آ گئے، 1000 آدمیوں کو پانی پلانا وصول ہو گیا۔ ویسے یہ نہ دیکھے صاحب کتنا اثر ہو رہا، ہمیں ایک آدمی پہ اثر ہوا، تمہاری مجلس کامیاب ہے، تمہارا عشرہ کامیاب ہے۔ ایک مجلس کی بات نہیں کریں، پورے 10 دن میں ایک مجلس کی ایک بات کا اثر ہو جائے۔ اگر امام ایک ہر کے چکر میں 1000 کو پانی پلا سکتے ہیں تو ایک آدمی کے ٹھیک ہونے کے لیے ایک عشرے کی کیا اوقات ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ کل بات یہاں تک آئی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، بہت سے مناظر ہیں۔ ایک منظر ہم نے کل ہلکا سا نقل کیا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت ہلکی ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ علی اکبر کی شہادت معمولی ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ قاسم کی شہادت معمولی ہے، لیکن ان ساری شہادتوں کی اپنی جگہ عظمت۔ ایک بزرگ مرجع گزرے ہیں، مرحوم عام مرشی نجفی، جب ان کا انتقال ہوا، ان کا وصیت نامہ دیکھا گیا تو انہوں نے مرنے سے لے کے دفن تک 3 مرتبہ وصیت کی ہے مجلس کی۔ اس مجلس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے، 3 بار۔ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو لے آنا معصومہ قم کے روضے پر، میرے امامے کا ایک سرا زری میں باندھ دینا، دوسرا میرے تابوت میں، اور کسی سے کہنا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے۔ اس کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا، جس کو میں نے فلاں مومن کی مدد سے بنوایا ہے۔ اس ممبر کو معمولی نہ سمجھیے، مرجع اس ممبر کو جو ہے وہ شفاعت کا سبب سمجھ رہا ہے۔ میرے امام باڑے میں لانا، ممبر کے پاس میرا تابوت رکھ دینا، امامے کا ایک سرا تابوت میں، ایک سرا ممبر میں، اور کسی سے کہہ دینا ممبر پہ جا کے تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ قبر کے پاس لے آنا، نئی جگہ ہوگی بیٹا فوراً دفن مت کر دینا، مومنین سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا کچھ دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ تو آخر سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں، ایک مرجع اپنے انتقال سے لے کے دفن تک 3 بار مصائب کی بات، اور ایک ہی مصائب بار بار کیوں؟ تو کچھ تو ہے نا رخصت میں۔ شہزادی نے بھی اپنے بعض ذاکروں سے فرمائش کی ہے، میرے لال کی رخصت پڑھو۔ کربلا میں کم سے کم تعداد
جو یزیدی لشکر کی بیان ہوتی ہے وہ 25,000 30,000 35,000 یہ بیان ہوتی ہے. لکھنے والوں نے لاکھ تک بھی لکھا ہے, اس سے زیادہ بھی ہے, لیکن یہ 25 سے لے کے 35 تک عام طور پر ہے کتابوں میں. آپ آنکھ بند کیجئے, یہ 25,000 یا 35,000, ان کے ساتھ کچھ کے گھوڑے بھی ہیں, ہے نا, اور فوجی ساز و سامان ہے, سب کے خیمے ہیں. تو یہ 30-35,000 کے لوگ میں فوجی ساز و سامان کے, یہ کتاب کی بات نہیں, عقل سے سوچئے کتنے بڑے رقبے میں یہ 35,000 لوگ خیمے کے ساتھ. آپ سوچئے اس طرح نہیں بیٹھے 35,000 لوگ, کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے. اور ادھر امام کے ساتھ کل عورتیں بچے مرد ملا کے 200 کے اندر ہیں. تو جدھر نگاہ جائے گی, کربلا کی بات کر رہا ہوں نا, وہ 35,000 کے آپ لشکر کو سوچئے, فوجی ساز و سامان کو سوچئے, خیموں کو سوچئے, جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئے گا, ہے نا. اب پھر واپس چلتے ہیں. میں نہیں کہتا عباس کی شہادت ہلکی ہے, میں نہیں کہتا کہ اکبر کی شہادت معمولی ہے, اصحاب کرام کی شہادت معمولی ہے, لیکن جو بھی گیا شہید ہوا, خبر آئی, صدمہ ہے, غم ہے, مصیبت ہے, لیکن پھر بھی اتنی ڈھارس تو ان بیبیوں کو ہے نا کہ ابھی امام کا سایہ باقی ہے, ابھی حسین موجود ہیں, اتنا تو ڈھارس ہے نا, ابھی بھیا ہیں. لیکن آپ ذرا انصاف سے بتائیے, ہر بات کتاب میں تھوڑی لکھی ہوتی ہے. کچھ آدمی عقل کا استعمال کرے, سوچے کہ جس وقت آ کے در خیمہ پر امام نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ, اے رقیہ و رباب خدا حافظ, اور حضرت زینب نے جب نگاہ اٹھائی ہوگی, ہر طرف دور تا دور دشمن ہی دشمن تو نظر آئے ہوں گے. پہلا خیال کیا ہوا ہوگا, ایک بھیا کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہا ہے. چنانچہ روایت کہتی ہے آگے بڑھی, دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں, فرماتی ہیں بھیا اکیلی زینب کیا کرے, یتیموں کو دیکھے, بیمار کو دیکھے, بیواؤں کو دیکھے. امام سمجھ گئے زینب سے اب اجازت لینا آسان کام نہیں ہے. بہت کم جگہیں ہیں جہاں امام نے علم امامت کا استعمال کیا ہے. فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ, روایت کہتی ہے امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی, شرح صدر پیدا ہوا, جدا ہوئی, اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. اللہ اکبر. امام سوار ہوئے, بقیہ انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں, پھر وہیں جانا ہے جہاں کل ختم کیا. امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے, کہتے ہیں ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا, مہلن مہلا یا ابن الزہرا, اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے, اے زہرا کے لال آہستہ آہستہ. امام نے مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہے, اتر گئے. بہنا تم تو رخصت کر چکی تھی, اماں کی وصیت کیا کہا تھا جب حسین جانے لگے, میری طرف سے گلے کو چوم لینا. پڑھنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. کوئی بی بی کے دل سے پوچھے کہ زینب جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر شمر کا کند خنجر پھرایا جائے گا. میدان میں گئے, شہید ہو گئے. شہادت کے بعد خیمے جلا دیے گئے, یہاں تک ہے نا, خیمے جلا دیے گئے. 11 محرم آ گئی. اللہ اکبر. اسی رات میں چاہتا ہوں کہ پھر اسی بی بی پہ ختم کروں جہاں کل ختم ہوا. اب جب رات کے کس حصے میں نہیں معلوم, جب تھوڑا سناٹا ہوا, سکون ہوا, تو بی بی نے کہا کہ آؤ ذرا بچوں کو دیکھ لیا جائے. تو پتا چلا کہ سینے پہ سونے والی وہی یتیمہ نہیں ہے. تلاش کرتے کرتے آئی, دیکھا ایک لاش ہے بے سر سے لپٹی سو رہی ہے. اٹھایا, بیٹی یہ کس کے لاشے سے تم بیان کر رہے ہو؟ بابا کا. کیسے پتا؟
جسم پہ تو سر نہیں ہے نا. کہ جب میرے دامن میں آگ لگی تھی بھاگتی ہوئی آئی تھی اسی لاشے سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنائی بیٹا ادھر آ تیرا باپ ادھر. کیسے لے کے آئیں کیسے سمجھایا کیسے سلایا نہیں معلوم. بس آخری فقرے جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے وہ سن لیں ایک لمحے کے لیے. جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے وہ توجہ کریں. اور زحمت تمام. صبح یازدہم آ گئی 11 محرم آ گئی. یہ بے کجاوا اونٹ لے کر کے آئے بیویاں. یہ جانتے ہیں آپ نے کبھی توجہ کی ہے بس تمام کیا میں نے کہ یہ اونٹ کے اوپر کجاوا کیوں رکھا جاتا ہے؟ اونٹ ہے نا اونٹ کے اوپر لکڑی کا وہ رکھا جاتا ہے. کیوں رکھا جاتا ہے کبھی غور کیا آپ نے؟ کہ اس لیے کہ اونٹ کی خصوصیت یہ ہے چلنے میں کہ اونٹ کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے نا. تو جب اونٹ آگے ہوتی ہے پیٹھ اس کی پیچھے ہوتی ہے تو ایسے اگر کوئی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ جائے گا تو بیلنس کا بچا پانا مشکل ہے. آدمی رک نہیں پائے گا گر جایا کرے گا. اس کے لیے اس پر کجاوا رکھا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ آرام سے بیٹھ سکے اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے. انصاف سے بتائیے بڑے تو بیٹھ نہیں سکتے بغیر کجاوے کے. ارے 3 برس کی بچے بے کجاوا اونٹوں کے اوپر کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ ایسے ہی رونا چاہیے صاحبان اولاد کو. خدا آج کی اس مجلس میں یا اللہ اس یتیمہ کا واسطہ ہے جتنے لوگ مجلس میں ہیں سب کی اولاد کو ان کے لیے محفوظ فرما. جو بے اولاد ہے خدا اس یتیمہ کے طفیل میں ان کو اولاد عطا فرما. کیسے سنگ دل کہیے جزاکم ربکم. اگر کجاوا نہیں تھا اگر کجاوا نہیں رکھتے تھے تو کم از کم کسی بزرگ بیوی کے ساتھ بٹھال دیتے ہے نا جو پکڑ کے اس بچی کو بیٹھ جاتی. اکیلے ننگی پیٹھ اونٹ کے اوپر بٹھلا دیا. سننے کو تیار ہے آپ تمام ہو گئی. بچی نہیں سنبھل پا رہی ہے بار بار اونٹ کے پشت سے گری جا رہی ہے. 1 بار 2 بار 3 بار نہیں مرتبہ کتنی مرتبہ بچی گری نہیں معلوم. لیکن اس کے باوجود ان ظالموں کو ترس نہیں آیا کہ بچی کو کسی بزرگ کے ساتھ بٹھلا دیتے جو پکڑ کے بیٹھ جاتی. ارے سنو گے اولاد والو اب کیا کیا ان ظالموں نے؟ بچی کو اکیلے ننگی پیٹھ پر بٹھلا کے رسیوں سے باندھ دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا اب جو اونٹ چلتا ہے پہلے لباس پھر بچی کی پشت کی کھا. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما. مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. خدا اسی یتیمہ کا واسطہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. خدا ان داعشیوں کو نیست و نابود فرما. بی بی کے روضے کے زیارت کی سبیل فراہم فرما. میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ لوگ بھی دہرائیے. جملہ مؤمنین و مؤمنات. دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے کوئی آل اولاد نہیں ان کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں. میں نے نہیں پڑھی یہ روایت میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے بتایا کہ روایت ہے کہ اگر دعا قبول کروانا ہے تو ایسے کوئی ایصال ثواب کرو جس کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے. تو بہت سے لوگ ہوں گے. آئیے سب مل کر کے
جملہ مومنون و مومنات مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اور اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کر کے اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مومنین و مومنات مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اور یہاں موجود تمام مومنین و مومنات کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔